اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ باب المنادى قال المصنف المنادى 5 انواع المفرد العلم والنکرۃ المقصودہ والنکرۃ غیر المقصودہ والمضاف وشبیہ بالمضاف۔ دیکھیں بات ہماری جو منصوبات میں چل رہی تھی، اور چونکہ جس طریقے سے کل ہم نے پڑھا کہ اسم لا بھی جو منصوب ہوتا ہے نہیں، لہذا اس کو اس میں یہاں پہ داخل کیا۔ اس طریقے سے منادہ بھی جو کیا ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے، لہذا منادہ کی بحث کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل کیا۔ بتا دیں انشاءاللہ جی۔ تو منادہ ہے کیا؟ تو اگر لغت میں جہاں تک دیکھا جائے تو منادہ ندا سے نکلا ہے نہیں، یعنی کسی کو بلانا، ٹھیک ہے۔ تو اگر لغوی معنی دیکھا جائے منادہ یعنی جس کو ندا دی جائے، اب یہ مطلقاً یعنی کسی طریقے بس آپ کا مقصد ندا دینے والے کا، بلانے والے کا یہ ہو کہ سامنے والا آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس کوئی یعنی جس کو ندا دی جائے بس وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ لغت میں معنی ہے، لیکن اصطلاح میں ہر پکارنے کو منادہ نہیں کہتے۔ یہ عربی میں لغت میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاح نحات میں منادہ کسے کہتے ہیں؟ حروف ندا کے ذریعے سے کسی کو آواز دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادہ کہتے ہیں۔ تو یہ حروف ندا جس کے اوپر داخل ہو، ٹھیک ہے، اور جس کو بلایا جا رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ندا، اس کو منادہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ حروف منادہ میں فقط یا ہی ہو، نہیں، بلکہ یا و اخواتھا اور اس کے جو اخوات ہیں، ٹھیک ہے، اے، آیا، حیا، اس طریقے کے ذریعے سے اگر پکارا جائے تو یہ سب جو کیا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ منادہ کہلائے گا۔ بات ان شاء اللہ۔ تو دونوں میں فرق واضح ہوا، معنی لغوی اور معنی اصطلاحی میں۔ معنی لغوی میں ہے کہ آپ کسی طریقے سے، ہے نا، دیکھیں اگر ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے ہیں ایسے سامنے والا متوجہ ہے کہ بھی منادہ ہو گیا ہے نہیں۔ آپ پکار رہے ہیں کسی اور آواز سے، اس کا نام لے کر کسی طریقے سے، ہے نہیں، اوئے اوئے ہم لوگ کیا جو عام طور سے پکارتے ہیں، یہ سب بھی جو کیا منادہ کہلائے گا۔ لیکن یہاں پر نہیں، مطلق پکارنے کو منادہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ حروف ندا میں سے کسی ایک حرف کا استعمال کر کے کسی کو پکارا جائے تو اس کو منادہ کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ حکم یہ ہے کہ منادہ جو کیا ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ لیکن البتہ یہاں پر یاد رہے کہ منادہ کی جو ہے 5 اقسام یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو حرف ندا داخل ہوتا ہے نا، اب جس کے اوپر داخل ہوتا ہے اس کی جو کیا 5 قسم ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ کبھی مفرد علم کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ مفرد علم یعنی کیا مطلب؟ مفرد العلم یعنی کیا؟ علم یعنی نام، علم یعنی نام، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور مفرد یعنی واحد، ہاں، تو یہ آپ لوگوں نے مطلب کل غور نہیں کیا۔ کل ہم نے کیا کہا تھا؟ لائے نافیہ للجنس کے باب میں اور منادہ کے باب میں جب مفرد کہا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں، کل کے سبق اٹھا کے دیکھیں، کل ہم پلٹ کے دیکھیں ایک پیج، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہاں ہاں، یعنی منادہ مفرد یعنی کیا؟ وہ کہ جو مضاف اور شبیہ بالمضاف نہ ہو، اسے منادہ کہتے ہیں۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ تثنیہ بھی داخل ہو جائے گا، جمع بھی داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر مفرد کا مطلب آپ وہ جو ہم ابتدا میں پڑھ چکے ہیں کہ جو یعنی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے یعنی واحد، تو پھر وہاں پر تثنیہ اور جمع جو اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر تثنیہ جمع داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ جی ہاں داخل ہو جائے گا۔ واضح؟ اگر علم ہے اور وہ مفرد ہے، مفرد کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے تثنیہ بھی ہو، چونکہ مفرد یعنی کیا؟ یعنی مضاف اور شبیہ بالمضاف نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ تو یہ ایک ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو عفواً پہلے فی الحال ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ منادہ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد علم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہے جس کے اوپر حرف ندا داخل ہو، وہ ہے نکرہ مقصودہ۔ نکرہ مقصودہ کسے کہتے ہیں؟ نکرہ مقصودہ دیکھیں خود لفظ سے واضح ہے، نکرہ یعنی نکرہ ہو، یعنی معرفہ نہ ہو، اور مقصودہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ متکلم نے اس کا قصد کیا ہے، کسی خاص کا، ٹھیک ہے، یعنی کسی خاص معین کا قصد کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نکرہ مقصودہ کہتے ہیں۔ جیسے یا ظالموں کہا کسی نے، یا ظالموں، لیکن یا ظالموں کہہ کے کسی خاص معین کو پکارنا مقصود ہوا، تو گرچہ ظالم جو کیا ہے یہ نکرہ ہے لیکن وہ مقصودہ ہے۔ مقصودہ کیسے؟ چونکہ اس ظالم سے قصد کیا گیا کسی ایک واحد معین کا۔
اور انشاءاللہ نکرہ غیر مقصودہ اسی کے برعکس ہے کہ نکرہ ہو لیکن کیا ہے غیر مقصودہ، یعنی کیا مطلب، یعنی کسی خاص معین کو اس میں قصد نہ کیا گیا ہو، بلکہ جس کے اوپر بھی وہ عنوان صادق آئے گا وہ کیا ہے، وہ اس کی مراد ہو سکتی ہے. جیسے کوئی خطیب جو یہ کہے یا غافلاً تنبہ، اے غافل متوجہ ہو جا، تو اب سامعین میں جو بھی غفلت میں ہے وہ سب کا سب جو کیا ہے اس کے مخاطب ہو جائیں گے. بات ان شاء اللہ. تو نکرہ مقصودہ غیر مقصودہ، یعنی نکرہ ہو مقصودہ میں کیا ہے کوئی خاص معین کسی کو مراد پکار رہا ہے، اور غیر مقصودہ میں کسی خاص کو معین نہیں، بلکہ وہ عنوان عام ہے، جو بھی اس عنوان پہ جس کے اوپر وہ عنوان صادق ہے وہ مراد متکلم ہو سکتا ہے. بات ان شاء اللہ. اور مضاف تو آپ کے اوپر واضح ہی ہے نا، ہاں مضاف اور مضاف الیہ جو عام طور سے کہتے ہیں، ہے نہیں. اور اس کے بعد جو ہے شبیہ بالمضاف. شبیہ بالمضاف بھی کل ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں کہ شبیہ بالمضاف کیا ہوتا ہے کہ اسم سے کوئی ایسی چیز جو کیا ہو متصل ہو کہ جو اس کے معنی کو تمام کرنے والی ہو، ہے نہیں، جس کے ذریعے سے اس کا معنی جو کیا ہو مکمل ہو رہا ہو. آپ نے کہا یا حمیدن، تو کہا کہ اے وہ کہ جس کی تعریف کی گئی. یا حمیدن کیا ہے فعلہ، جس کی تعریف، جس کی فعل کی جو کیا ہے تعریف کی گئی ہے نا. یا حافظاً درسہ، اے حفظ کرنے والے. ہو سکتا ہے ذہن میں سوال ہو کیا مطلب کس کو حفظ کرنے والا، یعنی درسہ اپنے درس کو حفظ کرنے والا. بات ان شاء اللہ. ہاں تو یہ بہرحال کیا ہے، یہ نکرہ اس کی منادہ کی جو 5 اقسام ہیں، 5 انواع ہیں کہ جو منادہ واقع ہوتا ہے، یعنی حرف ندا کے بعد یہ 5 میں سے کوئی ایک واقع ہوتے ہیں. اہم چیز کیا ہمیں پڑھنا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. حکم کیا ہے، یعنی کب یہ منصوب ہوگا کب مرفوع ہوگا. تو کہنے کہ سنیے گا ان 5 میں سے مفرد علم واضح ہو گیا، آپ کو مقصودہ واضح ہو گیا، اور نکرہ غیر مقصودہ واضح ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی منادہ مفرد اور نکرہ مقصودہ ہو، یعنی 3 کو خارج کیا، 5 تھے نا، 5 تھے. دیکھیے ادھر دیکھیے، ابھی میں کتاب نہیں عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ 5 تھے. کون کون سے؟ مفرد علم، ٹھیک ہے، نکرہ مقصودہ، نکرہ غیر مقصودہ، مضاف، شبیہ بالمضاف. یہ 5 انواع ہیں کس کے؟ منادہ کے. بات ان شاء اللہ. تو حکم کیا ہے، یعنی جس کے اوپر حرف ندا داخل ہو تو ان کا حکم کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں جب کبھی ان 5 میں سے منادہ 2 ہو، یعنی کیا، جب ان 5 میں سے منادہ دو کون کون سے؟ مفرد ہو اور نکرہ مقصودہ ہو. مفرد اور نکرہ مقصودہ، تو اس کا حکم کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ. تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس کے اوپر وہ مرفوع ہوتا ہے اسی کے اوپر کیا ہو جائے گا، وہ مبنی ہو جائے گا. بات ان شاء اللہ. ٹھیک ہے، اگر وہ مرفوع بالضمہ ہوتا ہے تو مبنی علی الضم ہو جائے گا. بات ان شاء اللہ. اگر وہ مرفوع جو ہے وہ کیا ہے، وہ الف کے ذریعے سے ہوتا ہے جیسا کہ مثنیٰ میں ہوتا ہے، تو کیا ہو جائے گا، وہ مبنی بالالف ہو جائے گا نیابت ضمہ. ٹھیک ہے، بات ان شاء اللہ. اور جمع مذکر سالم میں جیسا وہ مرفوع ہوتا ہے بالواو کے ذریعے سے، تو یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا، وہ واو کے ذریعے سے مبنی ہو جائے گا. فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ. جو حالت رفع میں اس کا اعراب ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ کیا ہو جائے گا، مبنی ہو جائے گا. کب؟ جب ان 5 میں سے منادہ 2 صورت ہو. کون کون سا؟ مفرد اور نکرہ مقصودہ. بہت آسان سی بات ہے. ہاں اب آ رہی 3 بات کہ منادہ کی 5 قسمیں ہیں. اب اگر منادہ ان 2 میں سے نہ ہو بلکہ بقیہ جو 3 قسموں میں سے کوئی ایک ہو، یعنی کیا، یعنی جب نکرہ غیر مقصودہ ہو، جب مضاف ہو، اور جب شبیہ بالمضاف ہو، تو بہت آسان ہے. کیا اس کا حکم؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں وہ منصوب بالفتحہ ہوگا یا فتحے کے جو نائب ہوتے ہیں، جو قائم مقام ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں، وہ اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، وہ منصوب ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ جی. تو اب یعنی کہنے بس 2 ہی حالت ہے، گویا کہ 2 ہی حالت ہے منادہ کی. منادہ یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے. منصوب کب ہوتا ہے؟ منصوب اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ان 3 قسموں میں سے کوئی ایک ہو. جب منادہ نکرہ غیر مقصودہ ہو، جب منادہ مضاف ہو، جب منادہ شبیہ بالمضاف ہو. اور منادہ مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب منادہ مفرد ہو اور جب منادہ نکرہ مقصودہ ہو. بہت آسان سی بات ہے. بس انشاءاللہ یہ پورا آج کا درس ہے اگر آپ نے غور کیا تو. کوئی مشکل ہے سمجھنے میں؟ آسان ہے. سنیے
अक़ूल, ये तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। मुनादा की 5 किस्में उन्होंने जिक्र की है, मुफ़रदुल अलम, नकिरा मक़सूदा, नकिरा गैर मक़सूदा, मुज़ाफ़ व शबीह बिल मुज़ाफ़। अक़ूल अल मुनादा फ़िल लुग़त हुवा अल मतलूब व इक़बालुहु मुतलक़न। लुग़त में, ठीक है, मुनादा का क्या मतलब है? लुग़वी एतबार से मुनादा का माना ये है, मतलब ये है कि हुवा अल मतलूब व इक़बालुहु मुतलक़न, वो कि जिसको मुतवज्जे करना मकसद होता है। मुतलक़न, मुतलक़न यानी क्या मतलब? सवाउन काना बेहुरूफ़ निदा अम बिग़ैरिही, चाहे वो हुरूफ़ निदा के ज़रिए से हो या हर्फ़ निदा के अलावा किसी और ज़रिए से हो, बस मकसद क्या है कि सामने वाला आपकी तरफ देख ले, आपकी बात सुन ले। ठीक है, बात वाज़ेह हो गई? अब आइए, तो ये तो लुग़वी माना था। इस्तिलाही माना क्या है मुनादा का? वफ़ी इस्तिलाह नुहात हुवल मतलूब व इक़बालुहु बे, इसको बिया नहीं पढ़ना है, बे या, नहीं बा हर्फ़ जर और या, यानी वो कि जिसमें मकसद ये होता है, मतलूब ये होता है कि सामने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करें, इक़बाल अपनी तरफ तवज्जो दिलाएं। किसके ज़रिए से? बे या हर्फ़ निदा के ज़रिए से, जो कि या मुनादा है, निदा हर्फ़ निदा, उसके ज़रिए से, और इहदा अख़वातिहा, या उसकी किसी और जो हुरूफ़ निदा हैं, या के अलावा हमज़ा है और आया है, हया है, इनके ज़रिए से। बहुत इंशाअल्लाह वह अख़वात हो या। अच्छा, अब आइए, अब आपको ये बता दें कि हमने जब यहाँ ये कहा कि या के ज़रिए से पुकारना या के अलावा जो उसके अख़वात हैं उनके ज़रिए पुकारना, तो यहाँ पर ये भी बता दीजिए साथ साथ कि या के अख़वात क्या हैं। तो कहने या के अख़वात में से वह अख़वात हो या हियल हमज़ा, हमज़ा भी इस्तेमाल होता है। नहू अ ज़ैदु अक़बिल, अलबत्ता इसको कहते हैं मुनादा करीब के लिए। जब कभी आपको किसी करीब के लिए पुकारना, कोई जैसे अब आप पास हमारे बैठे हैं, तो हम आपको पुकारने के लिए आया हया अरबी में नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? आ, चूँकि ये मुनादा करीब के लिए होता है। ठीक है, वह ए, ये भी मुनादा है करीब के लिए होता है। नह ए इब्राहीम तफ़हम, बात इंशाल्लाह। वह आया, ये थोड़ा सा दूर के लिए होता है, बैद के लिए। नह आया शजर अल ख़ाबूर मा लका मोरक़न का अन्नका लम तज्ज़ा अलबने तरीफ़े। क्या मतलब है इसका? महल शाहिद तो आया शजरा पे है कि आया हर्फ़ निदा है और शजर अल ख़ाबूर क्या किया गया है? पुकारा गया है। बात इंशाल्लाह देखिएगा, तो इसका मतलब सुनिए। पहले ए ख़ाबूर के दरख्त, ठीक है। अब ख़ाबूर क्या है, बहरहाल मुझे नहीं मालूम कि ख़ाबूर का दरख्त क्या होता है, लेकिन डिक्शनरी में हो सकता है ख़ाबूर देखा जाए तो क्या चीज़ का दरख्त कहते हैं नहीं मालूम, लेकिन ये कि ए ख़ाबूर के दरख्त मा लका मुरिक़ा, क्या वजह है कि तू जो है वो क्या है, तेरे पत्ते झड़े नहीं हैं, तू पत्तेदार है। वरक़ कहते हैं पत्ते को, कि ए ख़ाबूर के दरख्त आखिर क्या वजह है कि मा लका मुरिक़ा, कि तू अभी तक पत्तेदार है, तेरे पर पत्ते अभी तक बने हुए हैं। कअन्नका लम तज्ज़ा अल इब्न तरीफ़िन, गोया कि तू जो है इब्न तरीफ़ के ऊपर जो क्या है गमनाक नहीं है, गमज़दा नहीं है। यानी कहने का मकसद क्या है कि अगर तो इब्न तरीफ़ के ऊपर गमज़दा होता तो तेरे पत्ते जो क्या है झड़ जाते हैं। बात इंशाल्लाह, लेकिन तेरे पत्ते अभी तक सही व सालिम है, सलामत। इसका मतलब क्या है कि तू इब्न तरीफ़ के गम में गमज़दा नहीं है। बात इंशाल्लाह जी। महल शाहिद क्या है? आया शजरल ख़ाबूर में आया के ज़रिए से पुकारा गया है शजरा को। तो यहाँ पर देखें आप, शजरा मुज़ाफ़ है, अल ख़ाबूर मुज़ाफ़िल है। तो देखिए मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल हमने क्या कहा था कि जब कभी मुनादा मुज़ाफ़ या शबीह बिल मुज़ाफ़ हो तो क्या हुक्म है उसका? अहसन तुम, कि वो क्या होता है? मंसूब होता है। तो देखिए यहाँ पर शजरा मंसूब है, शजरो नहीं पढ़ेंगे। तो अब आइंदा से देखिए, आप याद रखिए, बहुत आपको मदद मिलेगी। अक्सर आप रोज़े वगैरह में जाते हैं, सलाम वगैरह पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या अस्सलामु अलैका या अखा रसूलिल्लाह। अब देख रहे हो, अब देखो ये एक मतलब अभी जैसे बाबुल क़िबला पे लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या अखा रसूलिल्लाह, तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये अखा रसूलिल्लाह क्यों लिखा है, अखी रसूलिल्लाह क्यों नहीं लिखा है, अखू रसूलिल्लाह क्यों नहीं लिखा है? तो क्या जवाब होगा इसका? ठीक है, मज़ाक हुआ है, सही है। क्या मतलब? हाँ, चूँकि ये अस्माए खमसा में से, ठीक है। तो ये जवाब इसका वाज़ेह हो गया। तो यहाँ पर कभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये बात पता चल जाएगी। या आप उसमें पढ़ते हैं, आपको बताऊँ दुआए तवस्सुल में, या फ़ातिमा तो इश्फ़ईली फ़िल जन्ना, या मासूम क़ौम की ज़ियारत में है। तो अब देखो वहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, या फ़ातिमा तो इश्फ़ईली फ़िल जन्ना मसलन। अब वहाँ पर आपने या फ़ातिमा नहीं कहा, या फ़ातिमा तो क्यों?
فاطمہ اسماء ستہ میں سے کہاں ہے؟ ہاں ابھی جواب اس کا پڑھا میں. ایک تو یہ مفرد ہے علم، اور دوسرا یہ غیر مقصودہ کی طرف، وہ مقصودہ کی طرف. سب سے بڑی بات یہ جب یہ کہ تو مطلب ہے نا اس کو تو تناقض والی بات کر رہے ہو کہ علم بھی ہے اور نکرہ بھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ نکرہ اور علم ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ علم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ معرفہ ہے. حضور علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معرفہ ہے. تو بس یہی جواب ہے کہ چونکہ فاطمہ علم میں سے اور مفرد ہے. اور ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جب کبھی منادہ مفرد علم ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یبنا علامہ یرفع بہ. یہ ذہن میں رکھیں کہ جس چیز پر وہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع بھی ضمہ ہے مفرد ہے نا، تو اسی پر کیا ہو جائے گا؟ وہ مبنی ہو جائے گا. ان شاء اللہ. تو ہم یہاں پر یا فاطمہ نہیں کہیں گے، آپ یا فاطمہ تو کہیں گے. تو یہ بات اگر ذہن میں رکھیں تو بہت مبتلا بھی چیز ہے یہ. اکثر آپ کتابوں میں پڑھتے رہیں گے، ہمیشہ آپ سے سابقہ ہوتا رہے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ سنیے گا کہاں پہنچے تھے. ہاں تو یہ ابھی شعر کا ترجمہ واضح ہو گیا. ایا شجر الخابور ما لکا مورقا، اے خابور کے درخت کیا وجہ ہے کہ تو اب تک جو ہے وہ پتے دار ہے. کأنک لم تجزا علی ابن طریف، گویا کہ تو ابن طریف کے اوپر جو کیا ہے غمزدہ نہیں ہے. وہ حیا، اس طریقے سے حیا یہ بھی جو کیا ہے بعید کے لیے ہوتا ہے، پکارنے کے لیے نہ ہو. حیا محمد و تعالی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بھی آپ دیکھو کر سکتے ہو حیا محمدوں کا، حیا محمدہ نہیں کہا ہے. لیکن کیا ہے دیکھیں ہم لوگ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز بس جاتی ہے کہ منادہ منصوب ہوتا ہے. تو اب جہاں بھی حرف ندا آیا اور اس کے بعد چاہے ہو نہ ہو ہم اس کو منصوبی پڑھیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فقط وہ منادہ منصوب ہوتا ہے کہ جو مضاف ہو یا شبیہ بالمضاف ہو یا نکرہ غیر مقصودہ ہو. تو آج ایک بہت اچھی چیز یہاں سے اٹھ کے لے کے چلیے، ذہن میں رکھیے ہمیشہ تاکہ یہ ہمیشہ کام آئے آپ کے. فقط وہی منادہ منصوب ہوگا کہ جو حرف ندا کے بعد یا تو نکرہ غیر مقصودہ ہو یا پھر جو کیا مضاف ہو یا شبیہ بالمضاف ہو. لیکن اگر حرف ندا کے بعد کوئی مفرد واقع ہو یا پھر جو کیا ہے نکرہ مقصودہ واقع ہو تو پھر وہ مرفوع مبنی ہوتا. ٹھیک ہے، مبنی ہوگا اس چیز کے اوپر علامہ یرفع بہ. ٹھیک علم ہے. حسن تم مفرد علم ہے، لہٰذا کیا ہے یہاں پر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ مرفوع ہوگا. اور حالت رفع میں مفرد کا اعراب کیا ہے؟ ضمہ کے ساتھ ہے، لہٰذا یہاں پر یہ مبنی ضم الضم ہوگا. ثم المنادى على خمسة انواع. پھر یہ دیکھیے بہت آسان ہے، اس کو جلدی پڑھ کے گزر جاتے ہیں. کہہ رہے کہ منادہ کی بھی جو کیا ہے 5 قسمیں ہیں. المفرد العلم وقد مضى في باب لا تعریف المفرد. ہم کہہ رہے کہ ہم مفرد کی تعریف یہاں پر نہیں کریں گے. دیکھیے گا مفرد کی تعریف ہم یہاں نہیں کریں گے، بلکہ مفرد کا معنی کیا ہے باب لا میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اور باب لا میں انہوں نے بتایا تھا کہ باب لا نافیہ للجنس میں اور منادہ میں، پیج پلٹ کر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، منادہ جب بھی مفرد کہا جائے تو وہاں پر مفرد سے مراد کیا ہے؟ ما یقابل المضاف او شبیہ بالمضاف ہے نہیں جی. وہ مثال ہو، اس کی مثال سنیے. یا محمد و یا فاطمہ. یہ تو بہت آسان ہے، سمجھ گئے آپ. چونکہ یا کے بعد محمد اور فاطمہ تو یہ کیا ہے؟ علم واقع ہوا ہے اور مفرد ہے. ٹھیک ہے، یا محمدانے یہ تو مفرد نہیں ہے، یہ تو تثنیہ ہے. تو پھر کیا ہے؟ کیوں یہاں پر یہ اس کا کیا اعراب ہے؟ یہ محمدانے کیا ہے اعراب اس کا؟ تثنیہ ہے. صحیح ہے. یہ حالت رفع میں، حالت ضم میں، حالت نصب میں. اس کا جواب اگر دیتے تو سمجھ جائیں کہ ہاں در سمجھ گئے آپ لوگ. یا محمدانے حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں؟ یہ حالت رفع میں، حالت رفع میں الف کے ساتھ. جی بولو ڈرو نہیں. کیا ہے؟ محمدانے بتاؤں سنیے. یا محمدانے یہ مفرد ہے یا مثنیٰ؟ سب سے پہلے یہ جاننا ہے آپ کو. مفرد ہے یا مثنیٰ ہے نا؟ مثنیٰ ہے، لیکن یہ تثنیہ ہے. لیکن تثنیہ کے ساتھ ساتھ بھی جو کیا یہ مفرد ہے. لیکن مفرد بمعنی واحد نہیں ہے، بلکہ مفرد کیا ہے؟ باب منادہ میں جس کو مفرد کہتے ہیں وہ والا مفرد ہے. یعنی کیا؟ یعنی جو مضاف اور شبیہ بالمضاف کے مقابل میں ہوتا ہے. اور ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کیا کہا کہ باب منادہ میں جب کبھی مفرد ہو تو چاہے وہ تثنیہ اور جمع کی شکل میں کیوں نہ ہو، یبنا علی ما یرفع بہ.
جس کے اوپر وہ مرفوع ہوتا ہے اس کے اوپر. اب دیکھیں اب یہ محمدان تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں کیا ہے؟ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ محمدان کیا ہے؟ محمدان یہاں پر مرفوع ہے. واضح جی. اس طریقے سے ویا فاطمتان ویا محمدون ویا فاطمات. بات واضح انشاءاللہ. بھئی یہ دیکھیے، یہ یا محمدان یہ تثنیہ، یا فاطمتان یہ بھی تثنیہ. ٹھیک ہے، یا محمدون یہ جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے، ویا فاطماتو یہ جمع مؤنث سالم. کیا ترجمہ ہوگا؟ تو یہ ضمیر ہے؟ نہیں ضمیر نہیں ہے، یہ الف اور تا، جمع بے الف و تا نہیں پڑھا ہم نے، اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. نہیں تثنیہ نہیں ہے. یعنی یا فاطمات یعنی اے 3 یا 3 سے زیادہ ایسی عورتیں جن کا نام فاطمہ ہے ان کو پکار رہے ہیں آپ. سمجھ رہے ہیں؟ بات واضح ہو گئی. تو یہ سب کے سب جو دیکھیں، گرچہ یہاں پر کوئی تثنیہ ہے، محمدان دیکھیں، محمدان مثنیٰ ہے مذکر، فاطمتان یہ تثنیہ مؤنث، محمدون جمع مذکر. ٹھیک ہے، فاطمات جمع مؤنث، بس وہ جمع مذکر سالم ہی جمع مؤنث. واضح انشاءاللہ. ہاں اب یہاں پر مگر مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے، مسئلہ یہ کہ یہ سب کے سب گرچہ کوئی تثنیہ ہے، گرچہ کوئی جمع ہے، لیکن سب کے سب مفرد ہیں. لیکن کون سے مفرد؟ مفرد باب منادا والے مفرد ہیں. اور باب منادا میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جب کوئی مفرد ہوتا ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَىٰ مَا يُرْفَعُ بِهِ. واضح انشاءاللہ. آگے آئیے. النکرۃ المقصودہ وہی التی، نکرۃ مقصودہ کسے کہتے ہیں؟ التی یقصد بها واحد معین مما یصح اطلاق لفظها علیہ. نکرۃ مقصودہ اسے کہتے ہیں کہ التی یقصد بها واحد معین، کہ جس سے کوئی ایک معین جو کیا ہے مراد لیا جاتا ہے، کوئی ایک معین و مشخص مراد لیا جاتا ہے. مما یصح اطلاق لفظ علیہ، اس کے اوپر کہ جس کے اوپر اس لفظ کا اطلاق جو کیا ہے درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. نحو یا ظالم ترید واحدا بعینہ، جسے آپ یا ظالم، تو ظالم، یہ ظالم ایک ایسا لفظ ہے جو کئی پہ صادق آ سکتا ہے، لیکن ظالم کہہ کے آپ کسی ایک خاص کو مراد لے رہے ہیں مثلا. واضح انشاءاللہ. تو یہ نکرہ ہے لیکن نکرہ مقصودہ ہے. لیکن کبھی کبھی نکرہ ہوتا ہے غیر مقصودہ. وہی التی یقصد بها واحد غیر معین. دیکھیں نکرہ مقصودہ میں کیا تھا؟ کسی ایک معین کو مراد لیتے ہیں، یہاں پر کسی ایک غیر معین کو مراد لے رہے ہیں. نہ ہو قول الواعظ یا غافلا تنبہ، اے غافل متوجہ ہو جا. تب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. فإنه لا يريد واحد معینا، یہ مجمع میں سے کسی ایک کو مراد نہیں لے رہا ہے کہ فلاں ہی، بلکہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو بھی میری بات کو نہیں سن رہا ہے غور سے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا ہو؟ متوجہ ہو جائے. بل یرید کل من یطلق علیہ لفظ غافل، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جس کے اوپر بھی لفظ غافل ہو، جو سو رہا ہے، جو اونگ رہا ہے، جو ادھر کی باتیں کر رہا ہے، جو موبائل چلا رہا ہے، وہ متوجہ ہو جائے. المضاف نہ یا طالب العلم اجتہد. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر دیکھیں یا طالب العلم اجتہد، اے طالب علم کوشش کر. شبیہ بالمضاف ہوا متصل بشیء من تمام معنی. شبیہ بالمضاف کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ کہ جس سے کوئی ایسی شے متصل ہو کہ جو اس کے معنی کو مکمل کرے، تمام کرے. سواء اکان ھذا المتصل به مرفوعا به، چاہے یہ جو اس سے متصل ہوئے، سنیے گا، یہ جو چیز اس سے متصل ہے یہ اس مضاف کے ذریعے سے کیا ہو؟ مرفوع ہو. یعنی اس میں فاعل ہے، لہٰذا اس نے کیا کیا؟ عمل فعل کیا ہے. یعنی فاعل، اس میں فاعل یعمل عمل فعل ہی ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں یا حمیدن، اس میں فاعل ہے، اس کا حمیدن نے کیا کیا ہے؟ فعلہ. کیوں مرفوع ہے؟ حمیدن کی وجہ سے. تو یہ جو فعلہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ شبیہ بالمضاف ہے. واضح انشاءاللہ. یعنی اصل میں حمید شبیہ بالمضاف ہے، لیکن کہہ رہے کہ حمید سے متصل ہے فعلہ. ٹھیک ہے، کہ جو حمید کے معنی کو کیا کرتا ہے؟ وہ مکمل کر رہا ہے. ام کانا منصوباً، یا یہ جو چیز متصل ہو رہی ہے یہ مرفوع نہیں بلکہ منصوب ہے. جیسے یا حافظاً درسہو، دیکھیں درسہو منصوب ہے، تو یہ حافظاً اس میں فاعل نے عمل کیا ہے درسہ کے اوپر، تو درسہ جو منصوب ہے یہ حافظاً کی وجہ سے ہے.
ام کان مجرورا بحرف جر یتعلق بھی، یا پھر کیا ہے حرف جر سے مجرور ہو کہ جو اس سے متعلق ہے نہ ہو، یا محبا للخیر، جار و مجرور مل کر محب سے مجرور ہے متعلق ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے اس کے ذریعے سے مجرور ہے خیر. بات واضح ہوئی؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب جو کیا ہوتے ہیں وہ معنی کو متمم ہے، معنی کو تمام کرنے والے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. قال فاما المفرد، یہ تو 5 قسمیں ہو گئیں. 5 قسمیں کس کی ہوگی؟ منادہ کی. مفرد، نکرہ مقصودہ، نکرہ غیر مقصودہ، مضاف اور شبیہ بالمضاف. اب حکم سن لیجیے. فاما المفرد العلم والنکرۃ المقصودہ فیبنیان علی الضم من غیر تنوین. جہاں تک اس کا حکم کی بات ہے تو یاد رکھیے کہ مفرد علم اور نکرہ مقصودہ ان دونوں کا حکم ایک ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ دونوں مبنی علی الضم ہوتے ہیں لیکن غیر تنوین، اس ضم میں تنوین نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ یا رجل نہیں کہیں گے، یا رجلو کہیں گے. یا فاطمۃ نہیں کہیں گے، یا فاطمتو کہیں گے. یا محمد نہیں کہیں گے، یا محمدو کہیں گے. نہ ہو یا زیدو و یا رجلو. بہت انشاءاللہ. والثلاثۃ الباقیہ منصوبۃ لا غیر. رہی بات بقیہ 3 کی. بقیہ 3 سے کون کون مراد؟ نکرہ غیر مقصودہ، مضاف اور شبیہ مضاف. تو ان کا حکم بہت آسان ہے، وہ یہ کہ وہ فقط اور فقط منصوب ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حکم نہیں ہے. آسان بات سن لیجیے. اقول اذا کان المنادى مفردا او نکرۃ مقصودہ. جب منادہ کون؟ جس کے اوپر حرف ندا داخل ہو، ٹھیک ہے، جس کو حرف ندا کے ذریعے سے پکارا جا رہا ہے، جب وہ مفرد ہو یا نکرہ مقصودہ ہو تو اس کا حکم یہ فإنہ یبنى علی ما یرفع به. تو وہ مبنی ہوتا ہے اسی چیز کے اوپر جس ذریعے سے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ رفع دیا جاتا ہے. فإن کان یرفع بالضمہ فإنہ یبنى علی الضم. کہ اگر وہ ضمے کے ذریعے سے مرفوع ہوتا ہے تو وہ مبنی علی الضم ہوگا. نہ ہو یا محمد ہو و یا فاطمہ ہو. بات انشاءاللہ. و یا رجل ہو و یا فاطمہ تو. بات واضح ہے جی. کیوں؟ اس لیے دیکھیں محمدو اور فاطمتو رجلو یہ سب کیا ہے؟ مفرد ہے. اور مفرد کا اعراب ہم نے کیا پڑھا ہے اس میں؟ نہیں اس میں نہیں، جب ہم باب الاعراب میں پڑھا ہے مفرد کا اور جمع مکسر کا اعراب ہم نے پڑھا ہے کہ حالت رفع میں حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اعراب اصلی ہے، حالت نصب فتح کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ. یہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِنْ كَانَ يُرْفَعُ بِالْأَلِفِ نِيَابَةً عَنِ الضَّمَّةِ. لیکن اگر جو منادہ ہے وہ اس میں سے ہے کہ جو مرفوع ہوتا ہے کس کے سے؟ الف کے ذریعے سے، اور وہ الف نائب ہوتا ہے کس کے؟ ضمہ کے. اور یہ کہاں پہ ہے؟ یہ مثنیٰ میں ہوتا ہے. مثنیٰ کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں الف کے ساتھ، نصب جر میں یا کے ساتھ، ہم پڑھ چکے ہیں. فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى الْأَلِفِ. اس وقت وہ مبنی علی الالف ہوگا، ہے نہیں؟ نحو یا محمدان و یا فاطمتان. بات انشاءاللہ. چونکہ یہ دونوں مثنیٰ ہیں، بس ایک مثنیٰ مذکر ایک مثنیٰ مؤنث. وَإِنْ كَانَ يُرْفَعُ بِالْوَاوِ نِيَابَةً عَنِ الضَّمَّةِ. اور اگر وہ مرفوع ہوں گے کس سے؟ واو کے ذریعے سے، ضمہ کی نیابت میں. اور یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ جمع مذکر سالم میں ہوتا ہے. فَإِنَّ يُبْنَى عَلَى الْوَاوِ نحو یا محمدون. تو مبنی ہوگا علی الواو، مبنی علی الضم ہوگا لیکن واو کے ذریعے سے، جو کہ واو نیابت کرے کس سے؟ ضمہ کی. بات انشاءاللہ. اب آئیے تو یہ دو قسموں کی بات ہو گئی. رہی بات اور بقیہ 3 کی. وَإِنْ كَانَ الْمُنَادَى نَكِرَةً غَيْرَ مَقْصُودَةً أَوْ مُضَافًا أَوْ شَبِيهًا بِالْمُضَاف فَإِنَّهُ يُنْصَبُ بِالْفَتْحَةِ أَوْ مَا نَابَ عَنْهَا. تو اس صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ وہ منصوب ہوگا فتحہ کے ذریعے سے جو کہ اعراب اصلی ہے، یا پھر وہ کہ جو فتحہ کے نیابت میں آتے ہیں ان کے اوپر منصوب ہوگا. واضح انشاءاللہ. جیسے یا جاہلا تعلم، یا حرف ندا جاہلا جو کیا ہے؟ ہاں جاہلا جو کیا ہے اس کے لیے منصوب، منادہ منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحہ. یہاں پہ کہے گا تعلم فعل و فاعل. واضح انشاءاللہ. کون؟ ہاں یہ کر لے گا. یہاں پہ تنوین داخل ہو سکتی ہے. یا کسولن اقبل علی ما ینفعک. اے سست، ٹھیک ہے، اقبل علی ما ینفعک، اس چیز کی طرف جو ہے وہ تقدیم کر، اس چیز کے اوپر بڑھ کہ جو تجھے تیرے لیے فائدہ مند ہے. واضح انشاءاللہ. محل شاہد میں دیکھیں، محل شاہد یہ کسولن. ونحو یا راغب المجد اعمل له. عفوا
یا راغب المجد اعمل لہ، اے بزرگی کی رغبت رکھنے والے بزرگی پانے کے لیے کیا ہے عمل کر. ویا محب الرفعت صابر علی السعی، ٹھیک ہے، یعنی یا محب الرفعت صابر علی السعی، اے رفعت یعنی بلندی چاہنے والے مسلسل جو کیا ہے محنت کر، مسلسل جو کیا ہے کوشش کر. اسے آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کہ کامیابی انہیں کو ملتی ہے کہ جو مسلسل کیا کرتے ہیں محنت اور لگے رہتے ہیں. یا محب رفعت صابر علی السعی، کوشش میں دوام رکھ، کنٹینیو، ٹھیک ہے، تسلسل رکھ. ورنہ یا راغبا فی السؤدد لا تزجر من العمل، ٹھیک ہے، اے رغبت رکھنے والے کس میں سیادت میں، سعودت کہتے ہیں سرداری، اسی جو کیوں سید کہا جاتا ہے، سید کہہ لیجیے یا سادات کہہ لیجیے، یہ کیوں ہے؟ یہ اسی کی جمع ہے، ٹھیک ہے، سعودت یعنی اے سرداری کے طلبگار، لا تزجر من العمل، عمل سے کبھی تھک مت، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. وَيَا حَرِيصًا عَلَى الْخَيْرِ اسْتَقِيمْ، اے خیر کی حریص کیا ہو جا، استقیم، کھڑے ہو جا، یعنی قیام کر، مسلسل جو کیا ہے مطلب خیر کام کرتا ہی رہے. تو سب میں محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد سب میں یہ ہے کہ دیکھیں سب میں منادہ جو کیا ہے وہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، چونکہ منادہ کسی میں غیر مقصودہ ہے، ٹھیک ہے، کسی میں جو کیا ہے مضاف ہے اور کسی میں شبیہ بالمضاف ہے. بولو. جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک جو ہے نقرہ مقصودہ، نقرہ یہ لفظ ٹھیک ہے، لیکن مقصد ہے ہمارا کہ ہاں اس میں ایک یہ ہے، اور دوسرے یہ نقرہ غیر مقصودہ، وہ بھی نقرہ یہ ہے، لیکن ہم انہیں پہچانیں کیسے ہیں؟ کیا انہیں پہچانیں کیسے کہ یہ مطلب نقرہ غیر مقصودہ ہے اگر بغیر اعراف کا آیا پہچان سے؟ میں تو سمجھے نہیں. آپ نے جو بتایا کہ نقرہ مقصودہ ہوگا تو وہ تو مرفوع ہو جائے گا، غیر مقصود یہ نقرہ غیر مقصودہ ہوگا تو یہ منصوب ہوگا. بائی چانس کبھی ایسی کوئی عبارت آ جائے کہ جہاں پر اعراب نہیں ہے تو ہم انہیں پہچانیں کیسے کہ یہاں پہ نقرہ غیر مقصودہ ہے یا نقرہ مقصودہ ہے، یعنی اعراب کیسے دیں گے؟ تو ابھی تو کہہ رہے ہیں یہ متکلم کے اس کے سیاق و سباق کو پڑھیں گے تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا آگے پیچھے کہ یہاں پر کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں. جس سے بھی اس اوپر ہی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی کیا مجلس میں خطاب کر رہا ہے تو مجلس میں یا غافلن ہے تنبہ، تو جب انسان مجلس پڑھتا ہے تو کوئی کسی خاص کو معین کر کے تو نہیں مجلس پڑھتا ہے کہ تو ہی جو کیا متوجہ رہے. وہ اس کا خطاب کیا ہے، چاہتا ہے کہ جو بھی غفلت میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ متوجہ ہو جائے. یہاں پر صاف لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہاں پر وہ کسی خاص کو معین، یہ نکرہ کیا ہے، نکرہ غیر مقصودہ ہے. جیسے یہاں پر ہم نے کہا یا جاہلن تعلم، اے جاہل کیا ہے سیکھ لے، علم حاصل کر، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی کیا ہے مراد، یعنی ہر وہ شخص کہ جو علم نہیں رکھتا. تو یہ بولنے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ کس یعنی کہتے ہیں نا کس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. اگر گفتگو کرنے والا متکلم جو کیا ہے کسی خاص کو مراد لے رہا ہے معین کو، تو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نکرہ مقصودہ ہے، وہ الا جو کیا ہے غیر مقصودہ ہے. بات واضح انشاءاللہ، یہ واضح ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا بات واضح ہوگی انشاءاللہ. کیا کہہ رہے کہ منادہ اگر نکرہ غیر مقصودہ ہو، مضاف ہو یا شبیہ بالمضاف ہو، تو اس صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ وہ منصوب بالفتحہ ہوگا. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر جو دیکھیں آپ دو مثالیں، یا جاہلن تعلم یا کسولن اقبل علی ما ینفعک کا، ٹھیک ہے. یہ دونوں مثالیں دی ہیں کس کی، اس کی نکرہ غیر مقصودہ کی، ٹھیک ہے، یا کسولن یا جاہلن ہے نا. اور اس کی بات کیا، راغب یا راغب المجد اعمل لہو، ٹھیک ہے، و یا محب الرفعت صابر علی السعی، ٹھیک ہے. یہ دونوں مثال دی کس کے لیے، مضاف کیا، حسن تم دونوں مضاف کیے. اب یہاں پر یا راغبا فی السؤدد لا تزمن یا حریصا علی الخیر استقم، یہ دونوں مثالیں دی ہیں کس کے لیے، شبیہ بالمضاف کے لیے. تو ہر ایک کے لیے دو مثالیں دی ہیں جو کہ محل شاہد ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور انشاءاللہ رہی بات مفعولات منصوبات میں سے اگلی بحث مفعولہ کی، انشاءاللہ اس کو بعد میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.